اچھا یار، آج کی ویڈیو کے اندر میں کوئی حدیث نہیں شیئر کر رہا. ون آف دا فیوریٹ سورہ آف مائن، سورہ نحل. کچھ آیات میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور ان کا ترجمہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور میں پھر آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی جا کے جب بھی کبھی فری ہوں تو یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں سورہ نحل ترجمہ خالد الجلیل. اسپیشلی آپ نے پہلی 30 سے لے کے 35 آیات تک تو لازمی سننی ہے، اس سے پہلے والی بھی سننی ہے آپ نے، تاکہ آپ کو ایک کانٹیکسٹ پتہ چل جائے جو میں ابھی آپ کو سناتا بھی ہوں انشاءاللہ. جو اللہ پاک نے جو آلموسٹ جو چیزیں شیئر کی ہیں وہ سورہ نحل اور سورہ فرقان میں آپ کو نا ان کا پیٹرن کافی سملر ملتا ہے. تو سورہ فرقان کی بھی آپ نے سننی ہے اور سورہ نحل کی بھی لازمی آپ نے سننی ہے، جس میں اللہ پاک کا ایک بڑا ایک پیارا سٹائل ہے ان سوراز کے اندر. جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ اپنے سائنس بتاتے ہیں، اور اس طرح آپ کو جینوئنلی فیل ہوگا کہ جس طرح اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یار، دیکھو بھائی میں نے کیا کچھ بنایا ہے. مطلب آپ کو میں سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر جو لوگ بلیو نہیں کرتے ان کے کیا تاثرات ہوں گے، اور پھر جو بلیو کرتے ہیں ان کے کیا ہوں گے، اور پھر دونوں کو کیا ملے گا. مطلب کہ اس کے بارے میں بیسکلی اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. پہنچا حکم اللہ کا، بس نہ تم جلدی مانگو اسے، پاک ہے وہ اور بلند ہے، پاک ہے اور بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو اتارا اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے، ان کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ اللہ ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. آسمان و زمین کو اللہ پاک نے پیدا کیا اور وہ ان سے بہت بلند ہے جن سے یہ لوگ اللہ کو مکس کرتے ہیں کہ یار یہ اللہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ ہو سکتے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. چھوٹے سے نطفے سے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ اپنے آپ کو اتنا سمجھتا ہے، اتنا تکبر کرتا ہے، وہ جھگڑے کرتا ہے. والانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع ومنها تاکلون. اور چھپائے اس نے پیدا کیے تمہارے لیے، ان میں یہ گرمی کا سامان ہے اور کئی فائدے ہیں ان میں سے تم کھاتے ہو. جو کہ جانور ہیں، جو کہ 4 پاؤں والے جانور ہیں، گھوڑے، خچر، یہ مطلب کہ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے. جو اور ایسی ہی لینڈ جو ہے اس میں ہم لوگ کھانے اگاتے ہیں، اور وہ اس میں ہمارے کھانے پینے کا سامان ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا صرف یہ پیشہ نہیں ہوتا یا جاب نہیں ہوتی، ان کو چرانے میں ایک سکون فیل ہوتا ہے. اسپیشلی اگر آپ گاؤں کے لوگوں کو دیکھیں تو یہ ان کا اگر وہ مارننگ میں نکلتے ہیں پھر وہ اسی طرح رات کو لے کے اپنے ریوڑ کو نکلتے ہیں. تو بیسکلی یہ اللہ تعالیٰ سائنس بتانا اب سٹارٹ ہوئے ہیں کہ کیا کیا سائنس ہیں جو کہ یہ سارے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اب آگے دیکھتے جائیں. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ ایک شہر سے دوسرے شہر آپ ان کو اپنا سامان لے کے جاتے ہو، آپ کی وہ تھکن دور کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ایک تو وہ آپ کی صرف وہ ہیلپ نہیں کرتے، وہ جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے وہ ایک خوبصورتی کے لیے بھی جو ہے نا زینت کے طور کے اوپر بھی رکھے جاتے ہیں، اور کوئی نہیں ان کو پیدا کر سکتا. مطلب ایک چیز ہے، ایک ٹول ہے جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے جس کو آپ یوز کرتے ہو اپنے لیے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. بہت سارے روٹس ہیں، ہمارے ہر ایکشن جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ روٹ کو انیشیٹ کر سکتا ہے، لیکن جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، وہ صرف اللہ کا ہی ہے، اللہ کے راستے کے اوپر ہی ہے. جو نیکی کے کاموں کا ہی راستہ ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ آپ کو اللہ کے پاس لے جائے گا. لیکن اگر ہمارے ایکشنز اور ہوں گے تو وہ اور طرح کے شاخیں نکلنی شروع ہوتی ہیں دنیا میں، اور وہ آپ کو پاس میں لے کے جائے گا جو کہ اللہ تک نہیں پہنچائیں گے آپ کو. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. بارش کس طرح ہوتی ہے؟ آسمان سے اللہ پاک نے پانی ہمارے لیے ڈالا. اگر آسمان سے پانی آنا
ختم ہو جائے، جو کہ یہ سائیکل آف پریسیپیٹیشن ہے کہ کس طرح پانی ایویپریٹ ہوتا ہے، آسمان میں جاتا ہے، وہاں سے پھر پانی برستا ہے. آج آسمان سے بارش ہونی ختم ہو جائے، سارے جو کہ واٹر کے ریزروز ہیں ختم ہو جائیں، ہمارے لیے پانی ختم ہو جائے، ہم لوگ مر جائیں. یہ اللہ کا ایک سائن ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں دیکھو میں نے ہی تو پانی اتارا ہے آسمان سے، آپ لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ یا کیا آپ میں یا پوری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کے، یا انگریز مل کے، ٹھیک ہے، کیا وہ H2O بنا سکتے ہیں؟ کیا وہ پانی بنا سکتے ہیں جو آسمان سے میں نے اتارا ہے؟ ذرا سوچو اس کے اوپر. پھر ہم لوگ ہی ہیں جو کہ نا تکبر کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں، کہ ہمارے ہارڈ ورک سے رزق آ رہا ہے. آپ کے ہارڈ ورک سے H2O بن سکتا ہے. ينبت لكم به زرعا والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وہ اگاتا ہے تمہارے لیے ساتھ اس کے کھیتی اور زیتون اور کھجور کے درخت اور انگور اور ہر قسم میں سے پھلوں کے، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب اللہ پاک ہم سے بات کر رہے ہیں، دیکھو اس میں نشانی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں. جس طرح اللہ پاک پہلے سپارے کے اندر کہتے ہیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ صرف ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ سب کے لیے ہدایت نہیں ہے. اس کا فائدہ آپ کو اسی وقت ہوگا، اس کی نالج تبھی آپ ایبزارب کر پائیں گے کہ یار اگر آپ متقی ہو، جو کہ گناہوں سے بچتا ہے بندہ، جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے. اسی طرح یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ غور کرتے ہیں نا، وہی سوچتے ہیں کہ یار دیکھو یہ جو کھانا پینا، جو کہ درخت ہیں جس کے اندر جو سارے فروٹس اگ رہے ہیں، ہم لوگ صرف ایک سیڈ زمین میں ڈالتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اور کیا ہم سن لائٹ ملی اور وہ چیز نکل آئی. کہ اب پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کے بھی اس پروسیس کو بنا سکتے ہیں. ہم صرف سیڈ ڈالتے ہیں، اتنی تو صرف ہماری حیثیت ہے، اتنی سائنس بڑھ گئی. ہم ایون وہ سیڈ نہیں بنا سکے، چلو ہم تو صرف نا بس اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، بس اتنا کرتے ہیں ہم. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، اور ستارے مسخر کیے گئے، اور اس کے حکم سے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور اس میں سے مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو. کون رات اور دن کا سائیکل بنا سکتا ہے؟ کون چاند اور ستارے جو ہے نا مسخر کیے ہمارے لیے؟ مطلب ہو کین میک دیز یار. اور وہ سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں. ہم بس صرف اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ ہے. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا تمہارے لیے زمین میں، مختلف ہیں رنگ اس کے، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں. پہلے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سوچتے ہیں، پھر جو لوگ عقل رکھتے ہیں، پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس نصیحت آتی ہے وہ اس کو پکڑتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيقًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سمندر اللہ پاک نے بنایا، اس میں سے گوشت آپ کھاتے ہو، مطلب کہ جو ہے نا وہ سی فوڈ آپ کھاتے ہو. اسی طرح پہاڑ ہیں، اس میں آپ اپنا فضل تلاش کرتے ہو. موسٹ ایکسپینسو جولز آف دی ورلڈ ہیں، جو کہ گولڈ ہے، جو کہ اس وقت ورلڈ کی اکانومی کو بیک کر رہا ہے. اٹ آل کمز فرام پہاڑ. اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ جن چیزوں پہ آپ اتنا فخر کرتے ہو، یا جو کہ آپ کی ڈیلی لائف اسٹائل میں اتنی ویلیو رکھتی ہیں، وہ کہاں سے آ رہی ہیں ساری؟ اور آخر میں کیا اللہ پاک کہہ رہے ہیں، من فضلہ ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ پاک نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا، آپ پہلے سمجھو. جو عقل رکھنے والے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ وہ شکر کریں. بس دیٹس آل واٹ اللہ وانٹس فرام اس، کہ ہاں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، پہلے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، پھر ہم شکر کریں. کہ ہاں بالکل ہم نہیں بنا سکتے، الحمدللہ جو کچھ دیا اللہ نے دیا، ہم اس پہ شکر کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پہاڑ جو ہیں they have held the land like nails. میخوں کی طرح پہاڑوں نے زمین کو ہولڈ کیا ہوتا ہے.
اور مطلب کہ جو ہماری جو کہ کرسٹ ہے اس کے اوپر پہاڑ ہیں، اور وہ بیسیکلی پہاڑ بنے ہی وہ ٹیکٹونک پلیٹس کے موومنٹ سے ہیں، لیکن ان کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پلیٹس کو آپس میں جوڑ کے رکھنے میں بھی۔ تو وہ اللہ پاک یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ کہ نہ وہ ڈھلک جائے تمہیں لے کر۔ یہ چلو چیزیں تو سائنس نے اب جا کے بتائیں گے، لیکن یہ بیسیکلی اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ سوچو ان چیزوں پہ یار، یہ صرف اوپر کی چیزوں پہ نہ سوچو، اب جو زمین کی فارمیشن ہے جس پہ آپ کھڑے ہو وہ سوچو کہ وہ کیا چیز ہے یار۔ وَعَالَمَةٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، سٹارز کے تھرو لوگ پہلے زمانے میں تو اسپیشلی وہ لوگ راستے دیکھتے تھے، روٹس ان کو پتہ چلتے تھے سٹارز کی وجہ سے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، ایک خالق نے سب کچھ پیدا کیا، وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ میں نے آپ نے کیا پیدا کیا؟ ہم ایک چھوٹا سا سیڈ تک تو پیدا نہیں کر سکتے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تھوڑی سی تو نصیحت پکڑ لو، تھوڑا سا تو سوچ لو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لغفور الرحیم، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے نا تو آپ گن نہیں پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والے ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اب ابھی ہم آیت نمبر 21 پہ ہیں، آیت نمبر 30 سے 35 میرا فیوریٹ پارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، عقل نہیں رکھتے نا جو ان ساری چیزوں کو جھٹلاتے ہیں، جو کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بس ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے ان پہ، بس یہ تو خیر ہے دیکھی جائے گی۔ اللہ پاک نے ان کے لیے ورڈ یوز کیا کہ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور نہیں وہ شعور رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اگر یہ سارا کچھ آؤٹ آف دی بلو ہو گیا ہے، رینڈمنس ہے، بس بگ بینگ ہوا در 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 کر کے وہ بگ بینگ پھٹا، سب کچھ رینڈملی ہو گیا، سب جو ہے نا درخت بن گئے، اور اسمالسٹ پارٹیکل سے لے کے بگیسٹ پارٹیکل میں جو ہارمنی ہے، جو ایٹمز میں ہارمنی ہے، یہ جو سیلیسٹیل باڈیز میں دیکھ لیں، سٹارز، پلانیٹس، کلسٹرز، سپر کلسٹرز، بلیک ہولز، ان سب میں ایک ہارمنی ہے، سب کچھ کس طرح ہو رہا ہے کہ یہ رینڈمنس ہو گئی، سارا کچھ پرفیکٹ چل رہا ہے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکر وہم مستکبرون، الٹیمیٹلی وہ لوگ تکبر کرتے ہیں کیونکہ سوچتے نہیں ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو بھی ہے دیکھی جائے گی، یا پھر ہم نے بنایا یا ہمارے خداؤں نے بنایا، تو یہ بیسیکلی تکبر ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلے اپنی ساری نشانیاں بتائی ہیں، اور اللہ پاک آپ دیکھو ذرا سوچو کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوا، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑا سا اس میں موڈ چینج ہو رہا ہے کہ پہلے اپنے سائنس بتائے اور اب بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ اب نہیں مان رہے نا تو وہ لوگ تکبر کر رہے ہیں، ان کے دل مردہ ہیں، وہ مطلب کہ مردہ ہیں اور وہ سوچتے نہیں ہیں اور وہ انکاری ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین، یہ لوگ جو کہ ان کے دل میں مرض ہے نا، اللہ جانتا ہے اس کو، جو کہ یہ تکبر کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جو لوگ سمن بکمن عمیون ہیں، جو نہ سنتے ہیں نہ بہرے ہیں، نہ یہ بہرے ہیں گونگے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی بس کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سوچنا نہیں ہے نا، مائنڈ لاک ہو گیا، سوچنا نہیں ہے، تو بس یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ اب جو چیز بنی ہے ایسے فوٹو سینتھسس ہو رہا ہے، کین وی میک فوٹو سینتھسس پروسیس، کین وی میک دس، مطلب کہ ہم ایون اس لیف کو بنا سکتے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، وہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر بوجھ اٹھا لی ہے، یہ بوجھ ہے وہ قیامت کے دن جو یہ لوگ دیکھ لیں گے، بوجھ تھوڑا سا ان کا بھی کہ جن کو یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، جو کہ ایک پیئر پریشر ہوتا ہے نا کہ اگر مجھے دیکھ کے کوئی اور گناہ کر رہا ہے تو اگر وہ گناہ کرے گا تو میرے پہ بھی اس کا بوجھ اللہ پاک کہہ رہے ہیں بغیر علم الا ساء ما یزرون، کہ کتنا بڑا بوجھ اٹھا رہے ہیں یار، یہ اپنے اوپر ہی سوچتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے یہ آخر میں جائیں گے تو اتنا بڑا بوجھ اٹھا رہے ہیں یہ۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جب اللہ پاک کا عذاب آتا ہے، جب زلزلے آتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو عمارتیں جب ان کے اوپر ہی گرتی ہیں تو بے بس سے ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو جب آخرت کے دن جب قیامت آ جائے گی تو اللہ پاک کہیں گے ہاں جی بھائی
وہ کہاں ہیں وہ شریک جو تم میرے مقابلے کے اندر ٹھہراتے تھے کہ جن کے بہاف میں تم اتنا جھگڑتے تھے کہ بس یہ ہمارے خدا ہیں، تو بس وہ رسوا کر دیے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ تو یہ لوگ جب سارا کچھ دیکھ لیں گے، جب موت کا فرشتہ سامنے آئے گا تو کہیں گے نہیں ہم تو کچھ نہیں کرتے تھے، ہم تو نہیں جڑاتے تھے، نہ تھے ہم کرتے کوئی برائی، کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی، جو لوگوں نے ظلم کیا تھا نا، تو جب ان کے پاس آتا ہے وہ موت کا فرشتہ، ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا من سوء، کیا بھائی وہ تو انکاری ہو گیا کہ ہم نے تو کچھ اس طرح نہیں کیا، تو اللہ پاک کہتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ پاک تو پھر سب جانتے ہیں نا بھائی۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس المثوى المتکبرین، بس داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے، ہمیشہ رہنے والے اس میں، پس البتہ کتنا برا ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا ہے۔ اللہ پاک اتنا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے مانو یا میرے مقابلے میں کسی کو اور کو نہ ٹھہراؤ، کہ یا پھر سوچو، اچھا ٹھیک ہے وہاں سے نہ ریورس انجینئرنگ کر لو، اگر آپ نہیں مان رہے ریورس انجینئرنگ کر لو کہ سب کچھ کس نے بنایا ہے، سوچو آسمان، زمین، سٹارز، جو جانور آپ کے یوز میں ہیں، جو کہ دنیا میں جتنے ٹولز ہیں، جو میں بارش برساتا ہوں، سوچو، آپ لوگ عقل نہیں رکھ رہے ہو، سوچو۔ لیکن جب اگر یہ وقت نکل گیا، اگر یہ ظالمین ہو گئے، تو پھر آخرت میں پھر یہی بولیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا اور اللہ پاک سب جانتا ہے۔ یہ لوگ تکبر کرتے تھے اور ان کا پھر ٹھکانہ جو ہے نا اللہ پاک نے بتا دیا ہے۔ پھر اللہ پاک یہ کہیں گے جی پس داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے، ہمیشہ رہنے والے اس میں، ہمیشہ۔ بس کتنا برا ٹھکانہ تھا، اللہ پاک جس کو خود کہہ رہے ہیں کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ، او ہو ہمیشہ رہنے والا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ اب 30 نمبر آیت آ گئی، اب اللہ پاک ان کے بارے میں بتا رہے ہیں جنہوں نے مانا۔ اب آپ یہاں سے سنیں، ساری میں نے یہ ویڈیو بنائی ان آیات کے لیے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وللدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔ ہر جگہ اللہ پاک نے جب جو ہے نا وہ ذکر کیا، جن لوگوں نے فلاح پالی وہ متقین ہیں، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اب جب موت کا فرشتہ ان لوگوں کے پاس آئے گا جنہوں نے تقوی اختیار کی، تو وہ پھر کیا آگے سے کہتے ہیں، تو جب ظالمین کے پاس آیا تھا تو انہوں نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ نے کہا میں تو سب جانتا ہوں۔ لیکن جب متقیوں کے پاس فرشتہ آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں بہت اچھا ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اور دنیا میں بھلائی ہے، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے، اور البتہ کتنا اچھا ہے گھر متقین کا۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیها ما یشاءون كذلك یجزی اللہ المتقین۔ باغات ہمیشگی کے وہ داخل ہوں گے، ان میں بہتی ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں ان کے لیے، اس میں ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے، اسی طرح بدلہ دے گا اللہ متقی لوگوں کا جو کچھ وہ چاہیں گے۔ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا جنت کی ڈسکرپشن کے اوپر، جو کچھ وہ چاہیں گے، جسٹ امیجن دس ورڈ۔ اللہ پاک کہتے ہیں جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، جس بندے کی جس میں ہیپینس ہے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا یار، وہ بیسیکلی نا وہ کھیتی کرتے تھے، تو وہ کسان تھے، ان کو کھیتی باڑی کا بڑا شوق تھا۔ تو ان صحابی نے نا حضور پاک سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، اس میں سے میری کوئی مسٹیک ہو تو اللہ پاک میں معاف کرے۔ تو وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جنت کے اندر کھیتی باڑی ہوگی؟ تو حضور پاک نے کہا بالکل کھیتی باڑی بھی ہوگی، اگر آپ چاہو گے تو کھیتی باڑی بھی کرنے کو آپ کو ملے گی۔ تو واٹ ایور وی وانٹ وی ول بی گیون ان جنت یار۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ موت کا نیک لوگوں کے پاس جو اللہ کو مانتے ہیں، جو متقین ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو کہ قرآن پڑھتے ہیں، جو کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، جو کہ اللہ کی مخلوق کا خیال کرتے ہیں، جو کہ سب اچھے کام کرتے ہیں، متقین ہیں، اس کا جب فرشتہ ان کو فوت کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ
ان کو سلام کرتے ہیں. موت جو نیک لوگ، جب آپ نے دیکھا جب نیک لوگ فوت ہوتے ہیں ان کے فیس پہ ایک اسمائل ہوتی ہے, ان کی باڈی سکون میں ہوتی ہے. جب موت کا فرشتہ کو دیکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سلام علیکم. جب فرشتہ آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام یا جو موت کا فرشتہ آپ کو کہہ رہے ہیں سلام علیکم الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم وادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جسٹ امیجن دا ہیپینیس آف دیٹ پرسن, جسٹ امیجن. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرا خیال ہے کہ یہ لوگ شاید نا ویٹ کر رہے ہیں کہ جب تک وہ موت کا فرشتہ نہ آ جائے ان کے پاس اور پھر ان کے ساتھ یہ سارا کچھ نہ ہو, تو کیا یہ لوگ اس وقت کا ویٹ کر رہے ہیں, اور یہ لوگ اپنی ہی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم جب فوت ہوں تو فرشتہ ہمیں کہے السلام علیکم. ٹھیک ہے بھائی, سو دیٹ واز دا ویڈیو. آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. آپ میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ہوپفلی ڈال دوں گا. ریسائٹر ہیں خالد الجلیل, ان کی ریسیٹیشن میں اس آیت کا سارا ترجمہ اور تلاوت. جزاک اللہ. السلام علیکم.